پیش کریں کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ ملک کا ہوگا نا، ملک کا نقصان ہے نا۔ جو کچھ ہو رہا ہے نا ملک کے مفاد میں ہو رہا ہے نا۔ دیکھیں آج جو 3 ممبر کمیٹی بن رہی ہے، آج وہ اگر سمجھ رہے ہیں آپ کے گورنمنٹ کے فیور میں ہوں، کل کو گورنمنٹ کے خلاف بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔ جب ججز ریٹائر ہوتے ہیں، ججز دوسرے آ جاتے ہیں، اس کا جو شیپ ہے وہ حیت ہے اس کی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ فرد واحد کو اختیار دینا ہے یا 3 بندے بیٹھ کے انصاف کے قریب ترین کام کریں۔ نیت یہ ہے کہ انصاف دینا ہے۔ دیکھیں چرچل نے کہا تھا انصاف دیں تو ہم جنگ عظیم جیت جائیں گے۔ تو اگر ایک بندے کے سپرد کرنا ہے تو ٹھیک ہے، وہی رہنے دیں۔ اور اگر 3 بندے ہوں گے اور فرسٹ سینئر 3 بندے ہوں گے اور وہ اس کو کر رہے ہوں گے تو اس پہ اعتراض کس چیز کا؟ سر چیف جسٹس کو بھی تو سو موٹو لینے کا اختیار آئین نے دیا ہے نا، جو 1973 کا جس کا آپ نے ذکر کیا، بھٹو نے آئین دیا۔ جسٹس کے ساتھ اگر 2 سینئر ججز ہوں گے تو وہ ججز پاکستان کے انڈیا کے تو نہیں ہیں۔ دیکھیں اگر ایک چیز کو آپ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور انشور کر رہے ہیں لوگوں کو انصاف ملے، نیت کیا ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے۔ اگر اب دیکھیں اپیلیں جو ہیں وہ پڑی رہتی ہیں کتنے عرصے نہیں ہیں، اگر 14 دن میں اپیل سن لی جائے گی ارجنٹ ایشوز کی تو فائدہ کس کو ہوگا؟ عوام کو ہوگا۔ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کوئی امینڈمنٹ نہیں کرتے، کوئی بلز نہیں لے آتے، کوئی قانون کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا، اور جب ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں ایک ہی بندے کو اختیار دیں، سب کو نہ دیں۔ سر بل کہ میڈیا چاہتا کیا ہے؟ سر بل ایڈ کر دیں کہ کیا یہ آپ بل نے دیکھنی ہے ٹی آر پی، آپ نے وہ دیکھنی ہے، عوام کس پہ خوش ہے، لوگ کس پہ خوش ہیں؟ اس میں تھوڑا سا نہ قانون دیکھنا ہے، نہ عدلیہ دیکھنی ہے، نہ لوگوں کا مفاد دیکھنا ہے۔ کیا یہ بل جو امینڈمنٹ کی جا رہی ہیں کیا الیکشن سے ایک تاثر ہے کہ بھاگنے کے لیے کی جا رہی ہیں؟ کیا کہیں گے آپ الیکشن کا کیوں کرانا چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیں؟ کیا آپ کے جو آپ چاہ رہے ہیں الیکشن ہو جائے، اس الیکشن سے آئی ایم ایف جو ہے اس کی شرائط ختم ہو جائیں گی؟ سر آئینی مدت تو پوری ہو رہی ہے نا سر۔ ایک کی چیز کا جواب دینا نا، دیکھیں ایک بندہ ایک جواب دے سکتا ہے نا، آپ اس طرح پریشر ڈال کے 6 سوال کریں گے تو کیسے کام ہوگا؟ آپ اپنی جنگ لڑیں، میں اپنی لڑتا ہوں۔ میرا جواب یہ ہے الیکشن آپ کو بہت ضروری چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیا الیکشن کے بعد آئی ایم ایف کی شرائط ختم ہو جائیں گے، مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں آپ کو تو کھانا ملتا ہے، آپ صحافی ہیں، آپ کو اچھی پے ہے، جو غریب بھوکا مر رہا ہے کبھی آپ نے اس کا سوال کیا ہے کہ کوئی فائنینشیل یہ ایسا سسٹم لے کے آئیں جس میں اپوزیشن بیٹھ جائے، جس میں عمران خان صاحب بیٹھ جائیں، پی ڈی ایم بیٹھ جائے، فائنینشیل ایک ایسا سیٹ اپ لے آئیں جو 10 سال کے لیے ہو اور اس سے غریب کو ایسا کوئی سسٹم دیں جس سے غریب کا فائدہ ہو۔ اس وقت سب سے بڑا ایشو مہنگائی ہے، آپ مہنگائی کا ایک سوال کیا مجھ سے آپ نے؟ دیکھیں غریب اس وقت بھوک سے مر رہا ہے، اس وقت یہ چاہیے کہ یہ سارے الیکشنوں میں الجھ کے، کورٹس کے فیصلوں میں الجھ کے غریب کی مہنگائی کو بھول گئے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے بیٹھ کے ایک اکنامک پالیسی بنائی جائے اور اس کے اوپر 10 سال کے لیے، اور غریب کو جو ہے آٹا دال گھی چینی 2018 کے ریٹ پہ دیا جائے۔ یہ ایشو ہے جس کو آپ کو کہنا چاہیے۔ اچھا الیکشن ہونے کے بعد مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ الیکشن کا آپ کو اتنا شوق کیوں ہے مجھے یہ بتائیں؟ الیکشن کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ یہ دھاندلی زیادہ الیکشن ہو گئے، اور اس میں جو ہے نا اس میں حلقہ بندی جو ہوگی ان الیکشنوں میں وہ ایم پی اے کی پچھلے حساب کی ہوگی پنجاب اور اس کی، اور جو فیڈرل اور دوسرے بلوچستان اور اس کا الیکشن ہوگا سندھ کا، وہ نئے الیکشن حلقہ بندی پہ ہوگا، اس میں حلقے چھوٹے ہو جائیں گے، اس میں حلقے زیادہ ہو جائیں گے اور یہاں لوگوں کا حق مارا جائے گا۔ سر کیا کہیں گے کہ یعنی کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے ملک میں، ایک انٹرم سیٹ اپ لا کے 5 سالوں کے لیے یا 10 سالوں کے لیے جو حکومت دی جائے؟ کرا کے آپ نے کبھی مہنگائی ختم کی ہے؟ سر انتخابات لے کے آئین کس کی بات کر رہے ہیں؟ آئین کس نے بنایا ہے؟ آئین بنانے والا جو تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو، اس کے ساتھ عدالت نے اس کو پھانسی دی۔ اس کی بیٹی جو بے نظیر بھٹو تھی اس کو رولا عدالتوں میں، اور جس نے ایٹامک کا دھماکہ کیا نواز شریف، اس کے بیٹے کے وہ کامے کے اوپر اس کو جو ہے نا جس کے پیسے بھی نہیں لیے اس کو ملک سے باہر اب ذلیل ہو رہا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کس آئین کی آپ بات کر رہے ہیں؟ سر اگر ملک میں کوئی ضابطہ نہیں ہوگا، اگر ضابطے کی عزت نہیں کی جائے گی، جواب تو لے لیں، آئین کی بات کر رہے ہیں نا آپ، بہت فاسٹ ہیں مجھے پتہ ہے، آپ نوجوان نسل بہت فاسٹ ہے، اور اتنے فاسٹ ہیں کہ آپ اداروں کو پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اب آپ جو ہے ہمارے جرنیلوں کے لندن میں کھڑے ہو کے ان کے فوٹوؤں پہ جوتے مار رہے ہیں، کتنے فاسٹ ہو گئے ہیں۔ اچھا دیکھیں آپ جرنیلوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں فوج کے ساتھ، اس کا نقصان آپ کو ہوگا،
اب خدا نہ خواستہ ایٹامک اگر رول بیک ہو جاتا ہے تو ہم انڈین کے ہندوؤں کے غلام ہوں گے، اور پھر آپ اور ہم ہوں گے جو بنیے کس سے ادھار لے رہے ہوں گے، تو پھر یہ تیزی آپ کی ختم ہو جائے گی. تو خدا کے لیے اتنے تیز نہ سر بنے. میں دیکھیں آپ نوجوان نسل ہیں، آپ میڈیا ہیں، آپ کو ٹی آر پی چاہیے، آپ نے وہ بات کرنی ہے جس سے آپ کا ٹی وی چلے، آپ چلائیں، لیکن ملک کو خدا کے لیے تباہ نہ کریں. غریب کی بات کریں، مہنگائی کی بات کریں، انہیں کہیں کہ ایک اکنامک ایک پالیسی سیٹ اپ بنائیں، لایا جائے. اس اکنامک پالیسی 10 سال کی ہو اور سارے کٹھے بیٹھیں. پہلے آٹا دال گھی چینی کی قیمت 2018 والی لے آئیں، یہ کام کریں. الیکشنوں میں، عدالتوں میں مجھے ایک گارنٹی دے دیں، میں آپ کو الیکشن کے بعد ملوں گا. الیکشن کے بعد اگر آپ کہیں کہ ملک کے حالات زیادہ خراب ہو گئے تو پھر اس الیکشن کی جس کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں اللہ کے حضور آپ دیندار ہوں گے. سر میں مطالبہ نہیں کر رہا، آئین مطالبہ کرتا ہے، آئین سوال اٹھاتا ہے کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. آپ نے پھانسی دے دی ہے. آئین بنایا تھا 1973 کا بھٹو صاحب نے، اس کو آپ نے پھانسی دے دی، عدالت کے فیصلے سے پھانسی ہوئی. سر اگر پہلے کس آئین کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے یہ تو بتائیں. پہلے اگر آئین کا انحراف کیا جاتا رہا ہے تو اس کا مطلب اب بھی کیا جانا چاہیے. آئین کے اوپر عمل کرنے کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں آئین کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے، الیکشن کرانا بہت ضروری ہے. ایک دفعہ آپ الیکشن خرچہ کریں گے ایم پی اے کا، پھر آپ الیکشن اسی چیز کا دوبارہ خرچہ کریں گے. جو آپ 2 دفعہ مہر لگنی ہے وہ 1 دفعہ لگے گی. وہی خرچہ آپ دوبارہ کریں گے، پھر ایم این اے کا، پھر صوبوں کا. مجھے بتائیں چاہتے کیا ہے آپ؟ ڈیٹ صاحب ابھی آپ نے بات کی غربت، مہنگائی، بے روزگاری کی، غریب کی. یہ بتائیے گا کہ جب آپ منحرف ہوئے اس کے بعد یہ حکومت جو پی ڈی ایم کی آئی اس کے بعد ریکارڈ مہنگائی میں اضافہ ہوا، ڈالر اوپر گیا، پیٹرول بڑھا، غریب کے لیے آٹا دال روٹی یہی خریدنا مشکل ہے. تو آپ اسی حکومت کے اب آپ کے بھی حلقے میں بینر لگ رہے ہیں کہ اسی ظاہر ہے آپ کا ایک انٹریکشن ہے، تو ابھی بھی تو آپ اس حکومت کی سپورٹ میں ہی کھڑے ہیں. میری بات سن لیں، میں منحرف نہیں ہوا. پہلے سال ہی میں نے احتجاج کیا جب برن سینٹر کے 70 بچے انہوں نے مار دیے. جب اتنی کرپشن تھی کہ ڈی سی اور جو آپ کا سی پی او تھا 4-4 کروڑ لے کے اس کو لگایا جاتا تھا، اور مہنگائی اتنی زیادہ تھی، لوگ اس وقت بھی مر رہے تھے. میں نے اس وقت بھی احتجاج کیا تھا. اس وقت تو کوئی عدم اعتماد کا کوئی بات ہی نہیں تھی. 3 سال پہلے ان کے الیکشن کے پہلے سال میں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ نے جو ہیلتھ پالیسی، ایجوکیشن پالیسی، آپ نے جو بیوروکریسی کے سٹرکچر کی بات کی، آپ اس کو بھول گئے ہیں، آپ اپوزیشن کے پیچھے پڑ گئے. انہوں نے ہماری ایک نہ سنی. اس کے بعد جہاں تک آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں آئی ایم ایف کا قرضہ ہے 74% ان 4 سالوں میں لیا گیا ہے. 26% قرضہ جو ہے وہ 71 سال میں لیا گیا ہے. اور یہ جو قرضہ لیا گیا آئی ایم ایف کا عمران خان صاحب کے دور میں، یہ شارٹ ٹرم اور بہت زیادہ ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ لیا گیا ہے. اس کی وجہ سے جو پریشر آ گیا نا مہنگائی کا، وہ جو دیکھیں 4 سال میں انہوں نے 4 فورن منسٹر چینج کیے. ان کے دیکھیں ایک کھلاڑی کے ہاتھ میں آپ فائنانس دے دیں وہ کیسے سنبھال سکتا ہے. یہ جو انہوں نے ان سے کمٹمنٹ کی کہ ہم وہاں جا کے تیل کی قیمتیں جو ہے وہ کم کر دیں، پاکستان میں بڑھا دیں گے، اور یہاں آ کے کم کر دی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں، ہم آپ پہ اعتماد بھی نہیں کرتے. آج فائنینشیل کرنچ پہ انہوں نے آج دھرنا دے دیا، آج انہوں نے جناب اسمبلی توڑ دی، آج انہوں نے جناب کوئی اور بات کی جس سے ڈالر بڑھتا جا رہا ہے. انسٹیبلٹی جو یہ کر رہے ہیں، یہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے کہ اس ملک کو پھر اداروں کو جو گندہ کر رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں. یہ 70 سال میں انڈیا نہیں کر سکا، یہودی نہیں کر سکے جو یہ کر رہے ہیں. تو آپ کانفیڈنٹ ہیں سر جب آپ حلقے میں جائیں گے، غریب کے پاس جائیں گے اور آپ غریب کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، ان کو آپ سیٹسفائی کر لیں گے کہ جس حکومت کے آپ نے چھوڑا مہنگائی کی وجہ سے اور دوبارہ جو حکومت آئی اس میں ریکارڈ مہنگائی کی وجہ عمران خان ہے. مہنگائی کے آئی ایم ایف کا سائن عمران خان نے کی ہے. اور یہ جو انہوں نے روٹین ڈالی ہے کہ ڈی سی اور سی پی او 4 کروڑ دے کے لگتے ہیں، تو ایک دن کیلے کا ریٹ 200 تھا، دوسرے دن 400 تھا. جو پیسے لے کے آئے گا تو وہ پیسے وہ ریٹ آپ کو کنٹرول کر کے دے گا جو آپ کا انتظامیہ کا افسر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے آپ جائیں گے، انہوں نے ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت اس ملک کو تباہ کرنا ہے، اور ایٹامک اثاثے ان کے ٹارگٹ پہ ہیں. مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب الیکشن ہوا، اس کا ایک میئر کا الیکشن ہوا آپ کا وہاں پہ کیا نام ہے لنڈن میں، ایک طرف یہودی لڑ رہا تھا، ایک طرف صادق خان پاکستانی لڑ رہا تھا. اب اگر پاکستان کا وزیر اعظم یہودی کا ساتھ دے تو آپ اسے کہیں گے یہ یہودی کا. اس وقت عمران خان کی حکومت تھی اور آپ بھی اس کا حصہ تھے، اس وقت آپ نے کنڈیم نہیں کیا. اس وقت اگر میں کنڈیم کیا ہوں آپ کو بیان دکھا دوں پھر
मैं तो पहले दिन से कंडेम कर रहा हूं इनको कि आप अपनी पॉलिसियों पे अमल नहीं कर रहे। आपके साथ जो बंदे बैठे हैं वो करप्ट हैं, वो कब्जे कर रहे हैं, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। मैंने खुद ही ने बताया, आप मेरे साथ होते तो उस दिन भी मैं आपको भी बता देता। तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने जो कुछ किया है इस मुल्क की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार ये हैं। जब मैंने बर्न सेंटर के 70 बच्चों के लिए इन्हें कहा, इन्होंने नहीं माना। जब हुकूमत आई नून लीग की, उन्होंने पीड्स का वार्ड बना दिया। आज बच्चे वहाँ पे बच रहे हैं, 70 बच्चे कत्ल कर दिए।